ایک زمانے میں محکمہ زراعت مشہور تھا، اب محکمہ جنگلات مشہور ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس پبی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس پہ سینٹ میں بہت شور شرابہ ہوا ہے، اپوزیشن لیڈر نے بھی بہت احتجاج کیا ہے، اور حکومتی اتحادی جماعت باپ پارٹی کے منظور کاکڑ نے بھی اس گرفتاری کی مذمت کر دی ہے۔ یہ سارا ماجرا ہوا کیا ہے؟ پھر سینٹ کے اندر آج ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر ایسا اشارہ کرنے پہ منظور کاکڑ سے ان کی جھڑپ ہو گئی اور بہت شدید تلخ کلامی ہوئی دونوں کے درمیان، اور وزراء کو اٹھ کے جانا پڑا منظور کاکڑ کو بٹھانے کے لیے، اور پھر ڈپٹی چیئرمین کو رولنگ دینی پڑی۔ وہ کیا دی؟ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے لیے، یعنی وہ جو عمران خان انہیں کہتے تھے مولانا ڈیزل، وہ بہت اہم ہو گئے ہیں۔ اب خصوصی پیغامات بھی آ رہے ہیں۔ جنید اکبر بھی کہہ رہا ہے کہ جی مولانا صاحب سے مل کے ہم تحریک چلائیں گے۔ پھر وزیر دفاع نے بھی آج جواب دیا ہے، جو ٹرمپ صاحب نے کل پاکستان کا شکریہ ادا کیا اس پہ بھی میں آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ایڈیٹر کے ساتھ۔ ناظرین، بہاولپور سے تحریک انصاف کے ایک ہارڈ لائن سینیٹر ہیں اون عباس پبی، ان کے بارے میں آج سینٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ انہیں پنجاب پولیس نے صبح 8 بجے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا۔ یہ معاملہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے اور بیرسٹر علی ظفر نے اٹھایا اور کہا کہ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور ان کے پاس فوٹیج بھی موجود ہیں، اور پنجاب پولیس نے اور اداروں نے بڑی زیادتی کی ہے اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے، اور بلا وجہ ایک سیاسی انتقام کے طور پہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جو غلط بات ہے۔ اس پہ وزیر قانون ایوان سے اٹھے اور لابی میں گئے، انہوں نے کسی کو فون کیا، پھر انہوں نے آ کے بتایا، تو بڑی دلچسپ بات انہوں نے بتائی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اون عباس پبی کو گرفتار کیا گیا ہے، یعنی جنگلات میں جب آپ شکار کرتے ہیں، جو کوئی بھی جو اس کے جو قوانین ہیں محکمہ جنگلات پنجاب کے، اس کی خلاف ورزی کا ایک مقدمہ ان پہ بنایا گیا۔ پہلے مقدمے کو بنتے تھے بھینس چوری کا ہو گیا، بکری چوری ہو گیا، سائیکل چوری ہو گیا، موٹر سائیکل چوری ہو گیا، محکمہ زراعت ہو گیا، 2018 میں بڑا مشہور ہوا تھا، اور اب یہ محکمہ جنگلات، تحفظ جنگلات کا قوانین اور جانور پرندوں کے تحفظ کا قوانین جو ہیں، اس میں اون عباس پبی کو گرفتار کیا گیا۔ جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ تو حکومت جانے اور وہ سینیٹر صاحب جانے، لیکن ایک سینٹ میں ماحول میں نے ایسا دیکھا کہ کوئی بھی سینیٹر اس گرفتاری پہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا مجھے، حکومتی بھی۔ حتیٰ کہ جب بیرسٹر علی ظفر صاحب کو فلور دیا ڈپٹی چیئرمین سیدال ناصر نے، تو وہاں جو ہے منظور کاکڑ نے بھی فلور مانگ لیا، تو انہوں نے کہا، آپ ایسے اشارہ کر کہا آپ 1 منٹ بیٹھ جائیں۔ اس پہ منظور کاکڑ بہت غصے میں آئے، اور منظور کاکڑ نے خوب تلخی کی اور جھڑپ کا ماحول بنا اور بڑی سخت باتیں کی ڈپٹی چیئرمین کے ساتھ۔ تو ڈپٹی چیئرمین نے بھی انہیں بٹھایا، وہ ہاؤس سے باہر جانے لگے، تو اس پہ بڑی گفتگو ہوئی۔ ڈپٹی چیئرمین جو ہیں وہ لا منسٹر بھی گئے، عرفان صدیقی بھی گئے، منظور کاکڑ کو ٹھنڈا کیا۔ تو ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ یہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، آج پتہ نہیں کیوں غصے میں آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ تو انہوں نے انہیں فوراً طنز کرتے ہوئے ان پہ کہا کہ اس کا کابینہ میں توسیع ہوئی ہے، اور اس کا حل جو ہے آپ لا منسٹر صاحب سے مل لیں، وہی نکال سکتے ہیں، میرے ڈومین میں نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ انہوں نے اور غصہ دلایا، ان کو اشتہار دلایا۔ بہرحال دونوں ایک ہی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا ان کا بڑا تعلق واسطہ بھی ہے۔ تو آج سینٹ کا ماحول بڑا تلخ رہا، اور اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا، پی ٹی آئی نے پھر ان کو بنا کے اندر لایا گیا۔ چیئرمین نے تھوڑی سی رولنگ بھی دی اور ڈیٹیل مانگی ہے اس مقدمے کی جو ہوا ہے اپنا اون عباس پبی پہ، تو ہاؤس میں اس میں بتایا جائے گا۔ تو یہ گرفتاریوں کا سلسلہ اپوزیشن کا ابھی جاری ہے۔ منظور کاکڑ صاحب کے حوالے سے ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں باپ پارٹی کے۔ باپ پارٹی مشہور ہے، وہ جو 2018 میں مشہور ہوئی تھی فیض حمید کے ریفرنس میں،
تو ابھی بھی ہے، اتنی مضبوط تو نہیں ہے جس کے پھر صادق سنجانی چیئرمین بن گئے تھے اور بڑا چرچا رہا ساری چیزوں کا. ان کا نام آتا رہا وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے، لیکن باب پارٹی کے جو صدر ہیں خالد مکسی صاحب، انہیں کابینہ میں شامل کر لیا گیا اور یہ رہ گئے. تو اس تناظر میں ڈپٹی چیئرمین نے تھوڑا انہیں طنز کیا تھا جب وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے. اور ڈپٹی چیئرمین کہتے ہیں بار بار کہ میں ہاؤس کو رولز کے مطابق چلاؤں گا اور باری آنے پہ موقع دوں گا ہر ایک کو. تو بہرحال یہ ایک جذباتی فضا تھی آج سینٹ میں دیکھنے میں ملی. ناظرین، آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے ہماری بات ہوئی، پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ آئے، تو ان سے ہم نے پوچھا کہ جی امریکہ نے ابھی یہ ٹرمپ صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے وار آن ٹیرر پہ، آپ نے بڑا ایک دہشت گرد. تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم فرنٹ لائن ہیں، لڑ رہے ہیں. ایک دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کی خلاف جنگ جو ہم نے نہیں، مشرف نے شروع کی تھی، اور امریکہ نے دہشت گردی کا نام لے کر عراق، لیبیا اور افغانستان میں بھی جنگ لڑی، اور ہم پاکستان یعنی دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے. بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اور افغانستان سے وڈرال کے وقت بہت اسلحہ چھوڑا گیا اور وہ اسلحہ اب ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اب امریکی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ واپس لیں گے، تو بڑی اچھی بات ہے. پھر وہ پی ٹی آئی کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ اب مفاہمت کی بات 3 مرتبہ اسلام آباد پہ حملے کر چکے ہیں، باقی کچھ ہو چکا ہے، اور خطوط لکھے ہیں بڑے. اور پرویز خٹک کے حوالے سے انہوں نے مختصراً کہا کہ پرویز خٹک کو وفاق میں لانے کے بعد صوبے میں خیبر پختونخوا میں لوٹ مار کی گئی. پرویز خٹک کا بھی وہ ڈٹ کے دفاع تو نہیں کر سکے کیونکہ شور مچا ہوا ہے پارٹی کے اندر. کل اختیار ولی بھی وزیر اعظم صاحب سے ملے تھے اور امیر مقام کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے. اب دیکھتے ہیں کہ وزراء کے محکمے، وزراء مختلف صحافیوں سے بھی فون کر کے، مجھے بھی کئی دوست فون کرتے ہیں اور میں بھی انفارمیشن لینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ابھی تک وزیر اعظم ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج انہوں نے ایک مظفر رحمان سے بھی ملاقات کی ہے، انہیں بھی کوئی ٹاسک دیا جا رہا ہے اہم، میڈیا کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں اور باقی کسی حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق اڈیالہ جیل سے حکم آیا یا ریکویسٹ آئی کہ سلمان اکرم راجہ ان سے ملیں گے اور انہیں منائیں گے کہ گرینڈ الائنس میں آئیں اور کی قیادت کریں اور اپنے نوجوانوں کو اور مدارس کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لے کر آئیں اور اس حکومت کا تختہ الٹیں. کیا مولانا ایسا کر دیں؟ فوری طور پہ تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب اس پہ آمادہ ہو جائیں گے، لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں. محمود چکزئی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، مولانا صاحب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، ان کے بھائی عطاء الرحمان بھی سعودی عرب چلے گئے عمرے پہ، تو قیادت تو ان کی ہے نہیں جب واپس آئیں گے. تو لگتا ہے یہ چیزیں اب عید کے بعد کسی میچورٹی کے لیول پہ جائیں گی. جنید اکبر صاحب نے بھی امیدیں باندھ لی ہیں مولانا صاحب سے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ہمارے ساتھ مل جائیں تو بہت اچھی بات ہوگی اور بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کے بڑے ہم حکومت کو گرانے میں ہمیں کامیابی ہوگی اور ہم آئینی اور قانون کی بالادستی قائم کر لیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہودی ایجنٹ کہا عمران خان کو مولانا صاحب نے، اور مولانا صاحب کو عمران خان تذلیل کرنے کے لیے مولانا ڈیزل کا خطاب دیتے تھے. تو عمران خان کو چاہیے کہ پہلے اپنے اس بیان پہ ایک اپنے وکیل کے ذریعے معذرت کر لیں کہ یہ بیان جو میں نے دیتا تھا میں اس پہ معافی چاہتا ہوں مولانا صاحب سے. پھر دیکھیں مولانا صاحب آپ ان کو کیا رسپانس دیتے ہیں. تو ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.